السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا ماہ جمادی الاولیٰ کے بارے میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے ماہ جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہ اس کا تعارف کیا ہے۔ تعارف کے اندر ہم نے پڑھا تھا جمادی الاولیٰ کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں کہ انہیں جمادی الاولیٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے تھے کہ اس مہینے میں سخت سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا اور مہینوں کے حساب لگانا مشکل ہو جاتا تھا، سردی اتنی زیادہ تھی، دھند وغیرہ ہوتی تھی اس وجہ سے۔ اور بعض حضرات نے یہ ذکر کیا تھا کہ وحی کا رک جانا اس ماہ میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بہت ساری مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑتی تھی، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کا شکار ہو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ کے لیے وحی کو روک دیا، اور وہ وحی کا رکنا ان دو مہینوں میں ہوا، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری۔ تو اس لیے پہلے مہینے کو جمادی الاولیٰ کہا جانے لگا اور دوسرے کو جمادی الاخری کہا جانے لگا۔ زمانہ جاہلیت میں اس جمادی الاولیٰ کے بہت سارے نام ذکر کیے تھے، جن میں سے حنین تھا، ربیع تھا، ملحان، مستر، اور بعض حضرات اس کا نام جمادی خمسہ بھی کہتے تھے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ماہ جمادی الاولیٰ کے اندر کوئی فضائل یا پھر کوئی اعمال وغیرہ ہیں جو شریعت کی روح سے ثابت ہوں۔ غور و فکر کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس ماہ کے ساتھ نہ کوئی فضیلت خاص ہے اور نہ ہی کوئی اعمال خاص ہے۔ وہی عمل خاص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ماہ کے اندر چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے اندر 3 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ ہر مہینے کے ساتھ مسنون ہے روزے رکھنا، صرف ایک جمادی الاولیٰ کے ساتھ مسنون نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے جمادی الاولیٰ کے اندر اور باقی مہینوں کے اندر بھی اہتمام کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جمادی الاولیٰ کے اندر جو بناوٹی نمازیں، جعلی نمازیں جو علماء کے علاوہ عام لوگوں نے مشہور کر دی ہیں، ان کے بارے میں پڑھا تھا، چند نمازوں کا بھی ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ واقعات پڑھے تھے، جس میں غزوہ ذی العشیرہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ یہ کب واقع ہوا۔ یہ بھی ماہ جمادی الاولیٰ کے اندر واقع ہوا، سن 2 ہجری کے اندر۔ غزوہ بنی سلیم پڑھا، جس کا دوسرا نام غزوہ بحران ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا ذکر بھی کیا کل، کہ ان کی وفات بھی جمادی الاولیٰ کے اندر ہوئی 4 ہجری میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک سریہ کا پڑھا تھا، جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا عیس کی طرف، اور غزوہ موتا کا پڑھا تھا تفصیلاً۔ آج ہم پڑھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو اس ماہ میں شہید ہوئے ہیں، جو اس ماہ میں وفات پائی ہے جنہوں نے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ۔ ان کا واقعہ مسلمان ہونے کا یہ تھا کہ یہ سرداران قریش کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور عاشق حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آئے۔ قریش نے ان کو پکڑ لیا تھا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو، اور انہیں شہید کرنے کے لیے عوام کو دعوت دی بھی ہم انہیں شہید کر رہے ہیں۔ تو سارے جتنے بھی کفار تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور دھوکے سے ان کو گرفتار کیا تھا۔ سعید بن عامر اپنی بھرپور جوانی کے بل پر لوگوں کو دھکیلتے ہوئے اور اپنا راستہ بناتے ہوئے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے قریشی سرداروں کے پہلو میں جا کھڑے ہوئے، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے، یعنی کہ سامنے سامنے کھڑے تھے۔ سعید بن عامر کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اس سارے منظر کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ سعید نے دیکھا کہ قریش کی عورتیں، بچے، جوان سب زنجیروں میں جکڑے قیدی کو دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں۔ غزوہ بدر میں ان کے جو کافر مارے گئے تھے، ان کے رشتہ داروں کا بدلہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شہید کر کے لینا جا رہے تھے۔ جب یہ لوگ قیدی کو دھکیلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اسے قتل کیا جانا تھا، تو سعید بن عامر لوگوں میں سے نکل کر کچھ اور آگے بڑھ گئے، ان کے سامنے آ گئے تاکہ قریب سے قیدی کو دیکھ سکے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو شور اور چیخ و پکار میں قیدی یعنی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے چہرے سے بلا کا اطمینان ٹپک رہا تھا، یعنی کہ وہ بالکل مطمئن کھڑے ہوئے تھے۔ کسی قسم کا ڈر، خوف، افسوس، پشیمانی، بے چینی، اضطراب، ایسے کوئی بھی اثار ان کے چہرے پر ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لیا جسے وہ فوری طور پر سمجھ نہ سکے۔ پھر مجمع کے شور میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی پرسکون اور گونجتی ہوئی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ کافی انہوں نے مہلت دے دی۔ سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد سرداروں کی طرف رخ کر کے بولے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تو میں اطمینان کے ساتھ اور لمبی نماز پڑھتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کا اظہار، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بے خوفی، یہ حضرت سعید کے دل پر اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر دل ہی دل میں بے چین ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر جوش اور غصے میں آ کر ان پر حملہ کر دیا اور تلوار اور نیزوں سے وار شروع کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا سارا جسم زخمی ہو گیا، اس سے تیزی سے خون بہنے لگ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر مشرک کے جو سردار تھے انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پہ ہوتے، یہاں پر ہوتے، اور تم اس تکلیف اور مصیبت سے نجات پاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جواب سننے کے لیے سعید بن عامر بھی آگے ہو گئے، بھی ان کا کیا جواب ہے، سنیں تو صحیح۔ اس نے آپ کی بے خوفی، پرسکون اور پرجوش آواز سنی، حالانکہ اس وقت جسم سے بے تحاشا خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن سعید رضی اللہ عنہ کو گونجتی ہوئی آواز میں جواب سنائی دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن سکون کے ساتھ گھر میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ جواب سنتے ہی مجمع میں شور اٹھا اور لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے، مار ڈالو اسے، قتل کر دو، شہید کر دو۔ سعید کی آنکھوں نے جب یہ منظر دیکھا، لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور زندہ ہی آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیے۔ سعید نے اس منظر کے ساتھ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی آواز اور آخری الفاظ سنے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ان کفار کو ایک ایک کر کے گن کر اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا، ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد قریش کے لوگ مکہ شہر میں واپس ہو گئے، حضرت سعید رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے گھروں کی طرف واپس ہو گئے، لیکن سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تکلیف دہ منظر کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے ذہن سے نہ نکال سکے۔ وہ سوتے تو بھی وہ دردناک منظر دیکھتے، جب ان کے آخری الفاظ سنتے تو خوف زدہ ہو جاتے اور بے چین ہو کر اٹھ جاتے۔ دن میں جاگتے اور خیالات کا دھارا اسی منظر اور انہی الفاظ کے گرد گھومتا رہا۔ کبھی وہ چشم میں تصور سے دیکھتا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی دیکھتے کہ وہ زندہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی دیکھتے کہ آپ بڑے جوش کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب سعید کو آپ رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ اور قریش کے لیے بد دعا یاد آتی تو اس کے پورے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ ابھی آسمان سے کوئی بجلی گرے گی اور اسے بسم کر دے گی، ختم کر دے گی، جلا دے گی، کوئی چٹان ان پر گر پڑے گی۔ تو یہ کیفیت آہستہ آہستہ بدلی اور وہ سوچنے لگے کہ وہ شخصیت جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے اور اتنی زبردست عقیدت رکھتے ہیں، واقعی وہ سچا اور برحق نبی ہے، اس کا دین بھی سچا اور برحق ہے، اس نبی کو حقیقتاً آسمانی مدد حاصل ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت سعید بن عامر کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ قریش کی مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر قریش اور ان کے
گناہوں سے اپنی لا تعلقی اور نفرت اور ان کے جھوٹے خداؤں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا اور کھلم کھلا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کو کسی نے باقاعدہ اسلام کی دعوت بھی نہیں دی تھی، بلکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے اسلام میں داخل ہونے اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی کرامت تھی کہ ان کی شہادت کا منظر دیکھ کر ایک بدترین دشمن جو تھا، پہلے دشمن تھا، پھر اسلام نے نہ صرف اسلام کو اس نے نہ صرف دل و جان سے اسلام کو قبول کیا، بلکہ دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے آخرت کا سودا کر لیا اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا، اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ اب قبول اسلام کا اعلان کرنے کے بعد ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی مثالی ریاست چلے گئے، جو کہ پہلی مثالی ریاست مدینہ منورہ تھی، وہاں چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، غزوہ خیبر اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ادوار میں بھی کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین کے کام میں مصروف رہے۔ ان کے بارے میں ایک اور قصہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ایک مرتبہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی ملاقات خلیفہ وقت سے ہوئی تو نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے عمر، آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈریے گا، اور یہ بھی کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے مختلف نہ ہوں، بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ اے عمر، دور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر دور اور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر اپنی توجہ ہمیشہ برابر رکھیے گا جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ ان سب کے لیے وہی سب کچھ پسند کیجیے گا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نصیحت سن کر فرمایا، اے سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ عرض کیا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار بنایا ہے اور جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں۔ اتنی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے حکومتی کاموں میں تعاون کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں حمص شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ تو جواباً انہوں نے عرض کیا، اے عمر، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ حالانکہ گورنر بننا دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ آپ کے اس جواب سے خلیفہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیتے ہو، میرے کندھوں پر ڈال کر تو خود اس سے دور ہونا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں جیسے عابد، زاہد، خدا ترس، باصلاحیت شخص کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنری کا پروانہ ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اس عہدے کی کچھ تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ تو عرض کیا، نہیں امیر المومنین، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے مجھے اور میرے اہل خانہ کو کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ حمص روانہ ہو گئے۔ حمص کے لوگ اپنے گورنروں پر اعتراضات، نکتہ چینی اور شکایات کرنے میں بڑے مشہور تھے۔ کچھ عرصہ بعد حمص شہر سے خلیفہ کے کچھ باعتماد لوگوں کا ایک وفد مدینہ حاضر ہوا اور شہر کے حالات سے آگاہ کیا۔ حالات سن کر امیر المومنین خوش اور مطمئن ہوئے اور فرمایا، مجھے اپنے شہر کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ دو تاکہ میں ان کی ضروریات کا کچھ بندوبست کر دوں۔ وفد نے حاجت مندوں کے نام لکھ کر خلیفہ کو پیش کر دیے۔ اس میں بہت سے ناموں کے ساتھ ایک نام سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور حیرت سے پوچھا کہ سعید بن عامر؟ وفد نے جواب دیا، جی ہاں، سعید بن عامر یعنی ہمارے گورنر۔ خلیفہ نے مزید حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہارا گورنر فقیر ہے اور حاجت مند ہے؟ خلیفہ کو جواب دیا گیا، وفد نے جواب دیا، جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی، فقر و فاقہ رہتا ہے۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہوگی اور آنسو داڑھی سے ٹپک کر دامن کو بھگونے لگے۔ پھر اٹھے اور 1000 دینار لا کر ایک تھیلی میں رکھ کر وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا ہے اور کہنا امیر المومنین نے یہ رقم تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اس رقم سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ وفد واپس ہمس پہنچا، گورنر کی خدمت میں حاضر ہوا اور امیر المومنین کا سلام پہنچایا اور تھیلی ان کے حوالے کی۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین نے 1000 دینار آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے دیے تھے۔ یہ سن کر تھیلی کو ہاتھ سے دور ہٹاتے ہوئے اتنی زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جیسے کوئی مصیبت ان پر آ پڑی ہو۔ تو گھر میں اہلیہ تھی، وہ گھبرا کر دروازے پر آئی اور پریشانی سے پوچھا، سعید میرے چاند کیا ہوا؟ کہیں امیر المومنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ بولے ہماری آخرت کو تباہ کرنے کے لیے دنیا ہمارے گھر میں گھس آئی ہے۔ اہلیہ بولی تو پھر فوراً چھٹکارا حاصل کر لیں اس دنیا سے۔ ابتدا میں تو اہلیہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز تھی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت امیر المومنین نے ہمیں اتنے 1000 روپیہ اشرفیاں بھیجی ہیں، تو اہلیہ نے کہا کہ چلیں اس سے کچھ گھر کا سامان لے آتے ہیں۔ تو حضرت امیر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کیوں نہ یہ پیسے اسی کو لوٹا دیں جس سے ہمیں اس سے اچھے کی امید ہے۔ تو اہلیہ نے پوچھا کہ اس سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے تقسیم کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بہتر پائیں گے۔ تو اہلیہ خوش ہوئی اور پھر ان پیسوں کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں تقسیم کر دیا اور غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو یہ ان کے حالات تھے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے۔ اس مہینے کے اندر جو دوسرے صحابی شہید ہوئے، دوسرے صحابی نے شہادت پائی، وہ ہے مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ مصعب بن زبیر 691 عیسوی 72 ہجری کو وفات پائی انہوں نے۔ یہ دوسری اسلامی خانہ جنگ میں ایک عرب فوجی کمانڈر تھے اور وہ عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ مکہ میں آپ کی ریاست کے قیام کے بعد اپنے بھائی کی جانب سے بنو امیہ کی خلافت کے خلاف مہم میں انہوں نے اہتمام فلسطین میں بنو امیہ کی حکومت کے خلاف ایک ناکام مہم کی قیادت کی۔ بعد میں انہوں نے بصرہ کے گورنر کے طور پر 686 سے 691 تک کام کیا۔ درمیان میں کچھ مدت کے لیے ان کو عراق میں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی نے گورنری سے ہٹا دیا، لیکن جلد ہی انہیں بحال کر دیا گیا اور 4 سال بعد ماسکین کی جنگ میں وہ دولت امیہ فورسز کے حملے میں شہید ہو گئے۔ اور تیسرے صحابی اس مبارک مہینے جمادی الاولیٰ کے اندر جنہوں نے وفات پائی، شہادت پائی، وہ ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ یرموک میں اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے، فتح افریقہ میں بھی شرکت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس فتح کا سردہ سنانے یہی آئے تھے اور فتح انہی کے ہاتھوں پہ ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرے میں حاضر ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے تھے۔ پھر جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے، پیادہ فوج کی کمان کر رہے تھے۔ زبیر کا قول ہے کہ جنگ جمل میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو مقتولین سے نکالا گیا تو ان کے جسم پر 40 سے زائد زخم آئے تھے۔ جس شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنائی، آپ نے اسے 10,000 دیے تھے۔ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کی لڑائیوں میں کنارہ کش رہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب انہوں نے یزید کی بیعت لینا چاہی تو آپ باز رہے اور مکہ منتقل ہو گئے، حرم کی پناہ لی۔ یزید نے سلیمان کو بیعت لینے کے لیے بھیجا تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور عائز اللہ کا اپنا لقب رکھ لیا۔ واقعہ ہرا پیش آیا، اہل شام نے اہل مدینہ کا قتل عام کیا۔ مکہ منتقل ہو کر ابن زبیر سے مصروف جنگ ہوئے تو محاصرے کے دوران بیت اللہ کا غلاف جو تھا وہ جل گیا۔ اسی اثناء میں یزید بن معاویہ کی موت نے انہیں بے ہمت کر دیا اور اہل شام لوٹ آئے۔
عبداللہ بن زبیر لوگوں سے خلافت کی بیعت لینے لگے اور شہروں میں بیعت لینے کے لیے آدمی بھیج دیے۔ شام کے چند لوگوں کے سوا سب نے بیعت کر لی۔ مروان نے کوشش کر کے شام کے بقیہ حصے پر قابو پا لیا، اس کے بعد مصر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ان کے انتقال کے بعد عبد الملک بن مروان نے عراق پر قبضہ کر لیا اور مصعب بن زبیر کو قتل کر دیا، جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ حجاج کو لشکر دے کر ابن زبیر کی طرف روانہ کیا، اس نے ابن زبیر سے جنگ کی اور آپ شہید ہو گئے۔ یہ چراغ جمادی الاولی 73 ہجری میں ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو یہی ان کی صحیح روایت ہے کہ اسی روایت کے مطابق ان کی وفات ہوئی۔ پھر اس کے بعد محدث ابو بکر بن عیاش 193 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ خلیفہ ہارون الرشید، خلافت محمد الامین، ان کا بھی ایک قول 193 ہجری کا یہی ہے کہ جمادی الاولیٰ کے اندر انہوں نے وفات پائی، دوسرا قول وہ جمادی الاخری کا ہے۔ تبریہ میں خوفناک زلزلہ بھی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آیا 239 ہجری میں 853 عیسوی۔ اسحاق بن منصور الکوسی 251 ہجری میں وفات پائی جمادی الاولیٰ کے مہینے کے اندر۔ ابو بکر احمد بن زہیر بن ابی خثیمہ، انہوں نے بھی 279 ہجری کے اندر وفات پائی۔ امام عبداللہ بن محمد بن ابی دنیا 281 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، 894 عیسوی چل رہی تھی۔ اسی طرح بغداد میں شیعہ و سنی جو فسادات ہوئے تھے وہ بھی 348 ہجری ماہ جمادی الاولیٰ کے اندر ہی ہوئے تھے، 959 ہجری کے اندر۔ فتح قسطنطنیہ اور اس کا نام جو استنبول رکھا گیا وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ فتح یونان بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ انطاکیہ پر صلیبیوں کا قبضہ اسی مہینوں میں ہوا۔ رملہ اور اس کے گرد و نواح میں خوفناک زلزلہ بھی اسی مہینے کے اندر آیا، 466 ہجری میں۔ حضرت حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ کی وفات بھی اسی مہینے 911 ہجری میں ہوئی۔ ظہیر الدین بابر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی بھی وفات 937 ہجری 1530 عیسوی دسمبر جمادی الاولیٰ میں ہوئی۔ دہلی پر جو انگریزوں نے قبضہ کیا تھا وہ بھی اسی مہینے میں ہوا اور 1218 ہجری میں ہوا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی اسی مہینے میں وفات پائی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بھی اسی مہینے میں وفات پا گئے اور نیپال کی جو آزادی تھی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ غازی علم الدین 1348 ہجری میں وفات پائی۔ غازی علم الدین کے بھی بہت عجیب واقعات ہیں۔ غازی علم الشہید دین رحمہ اللہ کی شہادت بھی اسی ماہ جمادی الاولیٰ میں ہوئی، 1348 ہجری بمطابق 1929 عیسوی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا اور آج ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اکتوبر کا ہی مہینہ ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ 4 ستمبر 1908 ہجری کو 8 عیسوی کو اللہ تعالیٰ کے تالمند کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ اس بچے کا نام علم الدین رکھا گیا۔ علم الدین دوسرے نمبر پر تھا، جبکہ اس سے پہلے تالمند کا ایک اور بیٹا جس کا نام محمد دین تھا۔ علم دین نے ذرا شعور سنبھالا تو والدین نے اسے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قریب ہی واقع تکیہ سادھوا کی مسجد اور بابا کالو کے مکتب میں داخل کروا دیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی مگر اس کا دل پڑھائی میں نہ لگ سکا۔ کچھ عرصہ تک وہ مدرسہ جاتا رہا، لیکن جب والدین نے دیکھا کہ بچہ پڑھنے پڑھانے میں ذرا توجہ نہیں رکھتا تو اسے باپ کا ہم پیشہ بنانے کا فیصلہ کر دیا، یعنی باپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ اس فیصلے کے مطابق علم الدین نے سپارہ چھوڑ کر پڑھائی کا اوزار سنبھال لیے اور والد کے ساتھ رہ کر ان سے ان کا فن سیکھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم الدین بھی اپنے والد کی طرح ہنر میں کامیاب ہو گیا، تمام فن سیکھ لیا پڑھائی کا۔ علم الدین کی زندگی میں ایک شخص کا
بہت اہم کردار تھا، اور وہ اس کا جو دوست تھا وہ تھا شیدہ۔ شیدے اور علم الدین میں بہت گہری دوستی تھی، دونوں میں اس قدر گہرا تعلق تھا، یوں سمجھ لو کہ دونوں ایک ہی جان تھے، دو قلب لیکن ایک ہی جان تھے۔ لیکن شیدہ جو تھا وہ بظاہر ایک آزاد اور آوارہ سا لڑکا لگتا تھا، اسی وجہ سے طالع کو اپنے بیٹے کی یہ دوستی پسند نہ تھی۔ مختصر یہ کہ علم الدین نے جیسے ہوش سنبھالا، بڑھائی کا کام بھی سیکھ لیا۔ جب یہ جوانی کی عمر میں تھا تو ایک بدبخت ہندو جس کا نام مہاشا کرشن ہے، اس نے رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس ملعون شخص نے کائنات کی سب سے مقدس ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی دل آزار مواد کیا شامل کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر گستاخی کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا کہ جس مسلمان نے اسے پڑھا لرز اٹھا۔ لیکن کتاب کا مصنف چونکہ ایک بزدل اور کمینہ آدمی تھا، اس لیے وہ کتاب پر اپنا نام نہ لکھ سکا، اور مسلمانوں کے ڈر اور خوف کے مارے اس نے پروفیسر چمیونی لال ایم اے کا فرضی نام سرورق پر تحریر کر دیا، اور راجپال کتابوں کا بیوپاری تھا۔ ہسپتال روڈ پر اس کی کتابوں کی دکان اور گودام تھا، تو اس راجپال خبیث نے اس کتاب کو بیچنا شروع کر دیا، اور اس کی پرنٹنگ وغیرہ اسی نے کی۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو بہت سے علماء اور مسلمانوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے ایک کانفرنس اور ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا، جس میں وقت کے نامور مسلمان رہنما سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد سعید، مفتی کفایت اللہ، چودھری افضل حق وغیرہ شرکت کر رہے تھے۔ لاہور میں یہ جلسہ منعقد ہوا، اور ارد گرد کے مسلمانوں نے بھی اس جلسے میں بھرپور شرکت کی، اور وہیں پر یہ جوان لڑکا علم الدین بھی چلا گیا۔ اب یہ دونوں دوست اپنے والد سے پوچھے بغیر، والد کو بتائے بغیر اس کے اندر شریک ہو گئے تو اس کے اندر انہوں نے بیانات سنے۔ جب بیان سنے تو بیان سننے کے بعد ان دونوں حضرات کے دلوں میں ایک بے چینی کا عالم پیدا ہو گیا، بے چینی سی لگ گئی۔ جب گھر واپس آئے تو والد نے سمجھا کہ یہ اپنے دوست شیدے کے ساتھ آوارہ گردی کے طور پر نکلا ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے وجہ پوچھی کہ اتنی دیر کہاں تھے، چونکہ رات کے جلسہ تھا اور کافی دیر ہو چکی تھی، وجہ پوچھی، اور انہوں نے علم الدین نے اپنے والد کو مکمل وجہ بتا دی کہ ایسے ایسے ایک جلسہ تھا، وہاں یہ ہستیاں آئی تھی اور میں ادھر ہی تھا، تو اس کتاب کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ تو چونکہ طالع بھی بظاہر تو وہ ترخان تھا، بڑا ہی تھا، لیکن اسلام کے ساتھ اس کا بھی بہت مضبوط تعلق تھا۔ چنانچہ جب اس واقعے کو سنا تو دل ہی دل میں انہوں نے بھی بہت برا بھلا کہا، اور اپنے بیٹے کو بھی اس جلسے میں شرکت سے منع نہ فرمایا، بلکہ اس کو خوش بھی ہوئے اور داد بھی دی۔ تو علم الدین نے رات دن جیسے گزرتے رہے، اس کی بے چینی بڑھتی رہی۔ اب وہ علم الدین صرف اور صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس راجپال کا ملعون کا سر قلم کر دیا جائے، اسے کسی طریقے سے موت کی گھاٹ سلا دیا جائے۔ تو علم الدین سے پہلے بھی دو شخص تھے جنہوں نے راجپال پر حملہ کیا، ان میں سے ایک عبدالعزیز تھا، یہ افغانستان کے علاقے غزنی سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک اس سے پہلے غازی خدا بخش اکوجہ تھا، یہ کشمیری خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ دونوں ناکام ہوئے اور پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ علم الدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف دشمن کارروائیوں میں لگے ہیں، اور علم الدین سو رہا ہے، اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، تو یہ اس طرح ان کو 2-3 بار یہ خواب آیا، کیا علم الدین ابھی تک سو رہے ہو؟
تمہارے نبی کے شان میں گستاخی، تمہاری نبی کے شان کے خلاف دشمن کارروائیوں میں لگے ہیں، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین جلدی سے اٹھ کر بیٹھے اور اپنے جسم پر پسینے کو پایا، پھر آنکھ بھی نہ لگی، منہ اندھیرے اٹھے اور سیدھا شیدے کے گھر جا پہنچے اور اس کو ساری صورتحال ذکر کی۔ جو خواب علم الدین نے دیکھا تھا ویسا ہی خواب اس کے دوست شیدے نے بھی دیکھا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں پریشان ہوئے، کون یہ کام کرے کون نہ کرے۔ کافی دیر تک بحث آپس میں چلتی رہی، لیکن پھر ان دونوں کے اندر ایک سوچ آئی۔ ان دونوں نے کیا کیا، یہ کہا کہ ہم قرآن اندازی ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہی اس کو قتل کرے گا، اسے جہنم واصل کرے گا۔ تو علم الدین اور شیدے دونوں نے قرآن اندازی کی، جس میں علم الدین کا نام نکل آیا، اور علم الدین نے بڑا خوش ہوا، دونوں بڑے خوش تھے۔ بظاہر تو دونوں ہی مارنا چاہتے تھے، دونوں کے ارادے ہی مضبوط تھے، لیکن چونکہ علم الدین اور شیدے کے درمیان یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا اسی کو بھیجا جائے گا، وہی مارے گا راجپال کو۔ تو جب علم الدین کا نام نکل آیا، وہ وقت تلاش کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد ساری انفارمیشن نکالنا شروع کر دی۔ بالآخر راجپال کے قتل کا دن آ پہنچا۔ راجپال کی دکان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک کرسی پر، اور راجپال کار سے نکلا، اپنے دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ علم الدین دفتر کے اندر داخل ہوا، اور اسی وقت راجپال کے 2 ملازم وہاں موجود تھے۔ کیدارنت ایک خادم کا نام تھا، وہ پچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا، جبکہ دوسرے خادم کا نام بھگت رام تھا، جو راجپال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگ والے نوجوان کو اندر داخل ہوتے دیکھا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کے اتنی قریب ہے۔ اتنی دیر میں علم الدین نے پلک جھپکتے میں چھری نکالی اور ہاتھ فضا میں بلند کیا، اور پھر راجپال کے جگر پر جا لگا۔ چھری کا پھل جو ہے، دستہ جو ہے، سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا کاریگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے کی آواز نکلی اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا پڑا، اور علم الدین الٹے قدموں باہر دوڑے۔ دونوں خادموں نے باہر نکل کر شور مچایا، پکڑو پکڑو مار گیا، پکڑو پکڑو مار گیا۔ راجپال کے قتل کی خبر آنن فانن پھیل گئی، پوسٹ مارٹم ہوا، کئی ہزار ہندو ہسپتال پہنچ گئے، ہندو دھرم کی جے 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 جے، عجیب عجیب نعرے لگانا شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ تو راجپال کے نوکروں سے منہ سے اس قتل ہو جانے کی خبر جب غازی علم الدین کے کانوں میں پڑی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ٹہلتے ہوئے ودیارتن کے ٹال پر پہنچے۔ وہاں لگے پانی کے نلکے سے اپنے ہاتھوں کو راجپال کے ناپاک خون سے صاف کیا اور پانی نوش فرمانے لگے۔ اسی دوران راجپال کے قتل کا شور ہر طرف برپا ہوا، تو آپ لوگوں کے قریب پہنچو اور بالکل اطمینان کے ساتھ فرمایا، اس نابکار گستاخ راجپال کا قاتل میں ہی ہوں، میں نے اس کا قتل کیا ہے۔ اس خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کے بارے میں گستاخی کی تھی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس طرح پولیس نے اس وقت انہیں گرفتار کر لیا، اور پھر سنوائیاں شروع ہو گئی۔ بہت سی عدالتوں کے اندر مسلمانوں نے بھی مقدمے لڑے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بیان کے لیے، جن کی عدالت میں کارروائی چل رہی تھی، تو علامہ اقبال بھی ان کے ہاں ان کی طرف سے آئے اور انہیں رہا کرنے کی خواہش کی، لیکن عدالت نے فیصلہ رد نہیں کیا، بلکہ ان کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ مختصر تھا تعارف تھا علم الدین شہید رحمہ اللہ کا۔ جو کوتاہی رہ گئی سبق کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اور جو پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں علم الدین جیسا جوش، جذبہ اور علم الدین جیسی فراست نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔